جوان نہ بگڑے، جوان اپنی زندگی اس طرح کھیلو کودو لہو و لعب میں ضائع نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیرو علی کی کیا عظمت ہے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی عظمت و مقام کو سمجھے۔ ایک چیز کا بار بار تکرار کرنا، کسی کو اذیت دینا، ذہنی تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ جب برائیاں زیادہ پھیلتی ہیں تو انسان مجبور ہوتا ہے تاکید کرنے پر، مجبور ہوتا ہے بار بار کہنے پر، وَإِلَّا اگر معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہو تو پھر کیوں یہ گفتگو کی جائے عزاداری امام حسین کے ایام؟ یہاں پر صرف عزاداری کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ایسے کام معاشرے میں ہو رہے ہیں جو مقصد قیام حسین کے خلاف ہے، لہذا امام حسین پہ گریہ کرنے سے پہلے معاشرے کی ان برائیوں پہ رونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا جوانوں سے پھر تاکیداً گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے، بزرگوں سے پھر تاکیداً گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی صحیح راستہ دکھائے، رہنمائی کرے۔ آپ ان ساری چیزوں سے کہاں پہنچیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ بزرگوں کا اگر ذکر ہے تو امام باڑے کی وجہ سے، مجلس عزا کی وجہ سے ہے، اور آج بھی لوگ احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ جوا کھیلنے والے، عیش و شراب و کباب میں مصروف رہنے والے مٹے، اور یاد ہے کہ یہ جوا پتہ ہے کہاں کھیلا جاتا تھا؟ یہ دربار یزید کی بات ہے، غیرت کی بات ہے کہ یزید العین کیا کرتا تھا؟ یزید العین سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو تخت کے سامنے تشت پہ رکھ کر ایک طرف شراب پیتا تھا اور ایک طرف جوا کھیلتا تھا، اور پھر مذاق بھی کرتا تھا، ہنستا بھی تھا، طنز بھی کرتا تھا۔ یہ روایات یزیدی دربار کی ہے، یہ حسینیوں کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں، دین کی بھلائی ہوگی، دنیا کی بھلائی ہوگی، آخرت کی بھلائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی شایان علی بن ابی طالب علیہ السلام میں شمار ہوگا۔